السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين وقال الله سبحانه وتعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد وقال الله سبحانه وتعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين صدق اللہ العظیم. قابل احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالی کا قانون ہے کہ اللہ عزت اسے دیتا ہے جس کی زندگی میں دین ہوتا ہے، اور جس کی زندگی میں دین نہیں ہوتا اللہ اسے عزت نہیں دیتا. عزت کا ملنا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کسی جگہ چلے جاؤ اور لوگ آپ کے اکرام میں کھڑے ہو جائیں. عزت جو ہوتی ہے وہ لوگوں کے دلوں میں ہوتی ہے. ہم عربوں کے یہاں بیان کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ابھی مجلس میں ہم آئے، لوگ کھڑے ہو گئے، اس کا نام عزت نہیں ہے. لوگ تو سانپ کے آنے سے بھی کھڑے ہو جاتے ہیں. کسی جگہ سانپ آ جائے تو بھی لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں. چوہا آ جائے، ادھر بیٹھے ہیں جی، ایک چوہیا آ جائے چھوٹی سی تو سارا مجمع کھڑا ہو جائے گا. تو اس کو عزت نہیں کہتے. عزت آسمانوں سے چلتی ہے اور نبی کے راستے سے آتی ہے، اور مومن کو اللہ دیتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تربیت کی صحابہ کی کہ بھائی دیکھو، عزت مال میں نہیں ہے، کہ عزت بنگلے میں نہیں ہے، عزت جو ہے پر رین کے اندر نہیں ہے، کہ عزت جو ہے پراپرٹی میں نہیں ہے. عزت اس میں نہیں ہے. اگر بنگلے میں عزت ہوتی تو اسے بنگلے میں چوہا بھی رہتا ہے، کون اس کی عزت کرتا ہے؟ اسی بنگلے کے اندر جو ہے مچھر بھی رہتا ہے، کون اس کی عزت کرتا ہے؟ صحابہ کو جو عزت ملی تھی وہ ان کے دین اور اعمال کی وجہ سے ملی تھی. آج وہی اعمال ہماری زندگی میں ہمیں لانے چاہیے. بس خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہم ہماری زندگی میں وہ اعمال لانے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے. تو آدمی کو اللہ عزت دے گا، ایسی جگہ سے عزت دے گا کہ وہ ہم گمان بھی نہیں ہوگا کسی کا. کہتے ہیں تقوی کی بنا پر اللہ تعالیٰ دیتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. جو آدمی اللہ سے ڈرے گا ہم اس کو ایسی جگہ سے روزی دیں گے کہ اس کا وہم و گمان بھی نہیں، سوچ بھی نہیں سکتا. اتنی زبردست یہ آیت ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. جو اللہ پر توکل کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس میں جایا کرتا تھا تو ان کے کمرے میں ہمیشہ یہ آیت لکھی رہتی تھی.
ہمیشہ. اچھا مجھے پتا نہیں, ہمیشہ میں دیکھتا تھا, میں اور میرے والد صاحب بیٹھتے تھے تو ایک تختے کے اوپر یہ آیت لکھی رہتی تھی. پوچھتا نہیں تھا میں کسی کو, لیکن بزرگ کے کمرے میں دیکھنا کہ بڑے آدمی ہیں, ان کے یہ آیت کیوں لکھی ہوئی ہے. اچھا عرب لوگوں نے بھیجتے تھے تو جو ہمارے مولوی سلیمان جانجی ہوتے تھے وہ کہتے تھے کہ حضرت یہ کسی نے تختہ اور بھیجا ہے تو کیا کروں. حضرت کہتے تھے کہ اسی کے قریب میں لگا دو. تو سلیمان جانجی کہتے تھے کہ بھائی ایک تو لگا ہوا ہے, دوسرا بھی ہے, تو حضرت کسی اور جگہ لگا لو. تو حضرت فرماتے تھے نہیں یہی لگاؤ. تو کہتے تھے کہ حضرت اب تو 3 ہو گئے, اب جگہ نہیں ہے تو جگہ بناؤ. حضرت جی کہتے جگہ بناؤ. حضرت جی کہتے تھے. تو کبھی کبھار وہ کہتے کہ حضرت قریب والے کمرے میں لگائیں. حضرت کہتے تھے میں جتنا کہوں اتنا کرو, یہ کہتے تھے. ہمیں پتہ نہیں تھا, لیکن بعد میں جب بیانات ہم نے شروع کیے, کتابیں لکھنی شروع کی, تب جا کر مجھے اس کی فضیلت معلوم ہوئی. یہ جناتوں کا تعویذ ہے, جناتوں کا. آپ کے اس لندن میں جنات تو ہوں گے نا بھائی. آج میں آپ کو جناتوں کا بیان سنا رہا ہوں, انسانوں میں جناتوں کا بیان. ایک بہت بڑا اچھا یہی آیت میں ہر وقت میرے جیب میں رکھتا ہوں, یہ میں آپ کو بھی دکھا دوں. یہ دیکھو یار میرے جیب میں رکھتا ہوں, یہ جناتوں کا تعویذ ہے. یہ میرے پاس, اور یہ قرآن کے اندر ہے, آپ لوگ وہاں سے نکال سکتے ہو, یوٹیوب سے بھی نکال سکتے ہو. میں نے بیانات کیے ہیں اس کے بارے میں عبداللہ سے. یہ میں نے میرے حضرت جی سے دیکھا. قصہ اس کا یہ ہوا, یہ اس آیت کا قصہ سنا رہا ہوں تقوی کا. ایک تقوی کی آیت پر جب اللہ اتنا دیتا ہے تو تقوی کی حقیقت پر کتنا دے گا, یہ سمجھانا ہے مجھے. کہ ایک مرتبہ ایک بہت بڑا جہاز تھا, اور بڑے بڑے علماء, بڑے بڑے فقہاء, بڑے بڑے عمراء وہ جہاز سے سفر کر رہے تھے. سمندر کے بیچ میں, سمندر یعنی سمندر, اوپر آسمان ہے, نیچے سمندر ہے, بیچ میں کچھ نہیں. ایک جن آیا, اور جن نے آ کر ان سب سے کہا کہ دیکھو بھائی میں آپ سب کو ایک ہدیہ دینا چاہتا ہوں, لیکن شرط یہ ہے کہ 10,000 دینار اس سمندر کو ہدیہ کرو. 10,000 دینار کا مطلب یہ ہے 10,000 سونے کے سکے. دینار جو ہوتا ہے وہ سونے کا ہوتا ہے, اور درہم جو ہوتا ہے وہ چاندی کا ہوتا ہے. اب 10,000 سونے کے سکے سمندر کو ہدیہ کرو. تم پر, تمہارے جہاز پر حالات آنے والے ہیں. وہ جن کی آواز لگا رہا تھا, سمندروں کا جن. اس لیے یوٹیوب پر آپ جاؤ گے تو لکھے گا کہ سمندروں کے جن کا تعویذ. میرے حضرت کے وہاں میں دیکھتا تھا, چھوٹی عمر تھی میری, کوئی زیادہ توجہ نہیں کرتا تھا بھی کیا چیز ہے. ہر آدمی اپنے گھر میں, اپنے کمرے میں ایک تختہ لگا دیتا ہے. لیکن یہ آیت میں لکھی ہوئی دیکھتا تھا. پھر میں نے کتابوں میں پڑھی, پھر میں نے بیانوں میں کہی, پھر جو ہے میں نے اس کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بنا کر میں اپنے ساتھی میں تقسیم کیے. ہر وقت میں بھی ساتھی رکھتا ہوں اس کو. اچھا اب وہ جنت ایک کی بات کرے, دیکھو بھائی اگر تم کو جہاز بچانا ہے تو ایک تعویذ دیتا ہوں تم کو. شرط یہ سمندر میں 10,000 دینار ڈالو. اب 10,000 دینار کون ڈالے بھائی, 10,000 سونے کے سکے. ایک بڑا تاجر تھا اس کے اندر, اس نے یہ سوچا کہ یار چلو اگر یہ تعویذ بتاتا ہے اور خدا نہ خواستہ حالات بھی کچھ آنے والے ہیں, کچھ ایسا کچھ یہ اندازہ کہہ رہا ہے, میرے پاس مال ہے, کیا کام آئے گا مال. تو اس نے کہا میں ڈال دیتا ہوں. تو جنات سب یہ قصہ سب سن رہے ہیں, جیسا آپ سب سن رہے ہو نا, ویسے وہ سمندر میں جتنے علماء تھے جہاز کے اندر یہ سب سن رہے تھے کہ بحث ہو رہی ہے, ڈالے نہ ڈالے, ڈالے نہ ڈالے. بعض کہتے تھے کہ ارے فضول خرچی ہے یار, بعض کہتے ہیں ڈال دو یار جان بچے گی. ہر ایک کا الگ الگ مزاج ہوتا ہے نا. تو تاجر نے کہا کہ اچھا میں ڈال تو دوں گا, لیکن میں سمندر کو ڈال دوں اور تو بھاگ جائے گا تو جنات کا تو کوئی ٹھکانا نہیں ہوتا نا. بھاگ گیا تو کیا کرو گے, پیسے بھی گئے وہ بھی گیا. تو اس نے کہا نہیں میں وفادار ہوں,
آپ سمندر کو دو، پھر میں آپ کو وظیفہ بتاؤں گا۔ خیر ہو گئی بات۔ اب انہوں نے جو سب کے سامنے وہ 10,000 کی تھیلی تھی دینار کی، وہ ڈال دی تو سمندر میں تو چلی گئی۔ یہ تو ہے نہیں کہ وہاں کوئی مچھلیاں کھائیں گی یا مچھلیاں استعمال کریں گی، چلا گیا وہ۔ اچھا بھی بتا، تو اس نے کہا دیکھو کوئی بھی نامناسب حال آئے تم پر تو قرآن کی یہ آیت پڑھ کر اللہ سے مدد مانگنا۔ تو کون سی آیت؟ اب میں جو پڑھ رہا ہوں وہ آیت، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ 28 پارے میں یہ آیت ہے۔ آپ کے جو علماء ہے، یہ ہمارا ایوب جو بیٹھا ہے، قاری ایوب ماشاءاللہ بہت پرانا ہمارا شاگرد ہے، یہ بہت پرانا، یہ آپ کو نکال کے بتا دے گا۔ 28 پارے میں ہے یہ، تم اس کو پڑھتے رہنا، اللہ تمہاری پریشانی دور کر دے گا۔ یہ کہہ کر وہ جنت تو چلا گیا۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، آپس میں علماء، جہاں علماء زیادہ ہوتے ہیں تو بحثیں بھی زیادہ ہوتی ہے نا، حلال حرام حلال حرام، آدھے کہیں گے حلال ہے، آدھے کہیں گے مستحب ہے، آدھے کہیں گے ناجائز ہے، آدھے کہیں گے مکروہ ہے، یہی ہوتا ہے۔ اب وہ سارے تو علماء تھے، ارے اب تو نے جو 10,000 دینار ڈال دیے وہاں، یہ تو فضول خرچی ہوئی، یہ تو اسراف ہوا۔ 3 دن تک جو مسئلے مسائل چلتے رہے۔ چوتھے دن جو ہے طوفان آیا سمندر میں، اور خطرناک طوفان، جہاز کو جو ہے مشرق سے مغرب میں پھینکے، اور مغرب سے مشرق، مشرق سے مغرب، مغرب سے مشرق جال، اور سب کی جو ہے جان کا خطرہ۔ تو یاد آیا، ارے وہ پڑھو وہ آیت پڑھو، وہ آیت پڑھو۔ اب وہ مولوی لوگ یہ سارے فتوے بھول گئے، وہ فتوے دیتے تھے نا، وہ سارے بھول، جان کا مسئلہ ہے۔ ارے مولوی صاحب وہ حلال تھا حرام تھا، ارے پڑھ جان بچے گی یار، بعد میں مسئلہ بتائیں گے تجھے، تو پڑھ۔ سارے مولوی فتوے بھول گئے، مسئلے بھول گئے، بحث بھول گئے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ یہ سب پڑھتے رہے، جتنا زور سے پڑھتے رہے اتنا طوفان ہلکا ہوتا رہا، جتنا زور سے پڑھتے رہے اتنا طوفان ہلکا ہوتا رہا، ہلکا ہوتا رہا، ہلکا ہوتا رہا، یہاں تک کہ سب کی جان بچی، اور جان بچا کر یہ لوگ سمندر کے کنارے پر پہنچے۔ اب سمندر کے کنارے پر پہنچے تو کچھ چھیڑنے والے لوگ بھی ہوتے ہیں نا، مولوی صاحب یہ بتاؤ پڑھنا جائے کہ سب جائز ہے بھائی، جان بچ گئی یہی غنیمت ہے، سب جائز ہے، پڑھتے رہو۔ ہو گئی بات، ختم ہو گئی، سب لوگوں کی جان بچی، اپنے اپنے علاقوں میں جس نے جو راستہ پکڑنا تھا وہ پکڑا۔ وہ جو تاجر تھا جس نے پیسہ خرچ کیا تھا، اس نے بھی اپنی جان بچائی، وہ بھی اپنے جب پیسے لے کر، وہ اپنی تھیلی میں لے کر روانہ ہوا۔ تو وہ کہتا تھا کہ سمندر کے کنارے کنارے جا رہا تھا، سامنے جو ایک بہت بڑا محل نظر آیا، بڑا پریشان کہ جنگل میں محل، بھائی 10 15 20 مکان ہوتے تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن ایک ہی محل جنگل کے اندر، اور جو ہے وہاں سے کوئی آواز نہیں آ رہی ہے، لائٹیں جل رہی ہیں۔ وہ جو تاجر ہے جس نے پیسے ڈالے تھے وہ چلتے چلتے وہاں چلا گیا، وہاں جو چلا گیا تو وہاں ایک بہت خوبصورت شہزادی تھی بیٹھی ہوئی۔ ارے آپا کچھ میری مدد کرو، جان بچی ہے، ایک سیب دے دو، پانی دے دو۔ ارے بھی تو یہاں آیا کیسے، تو یہاں آیا کیسے، یہ مسئلہ ہے۔ تو ایسا ہمارا سب، ہم سمندر کے کنارے پر آ گئے، لوگ جہاز سے اتار دیا سب کو، اور جو ہم آ گئے لوگ اپنے اپنے علاقوں میں چلے گئے، تو میں یہاں آ گیا۔ تو اس نے کہا تو بھاگ گئے یہاں سے، یہ تو جنات کے بادشاہ کا محل ہے، اور میں بصرہ کے بادشاہ کی شہزادی ہوں، یہ مجھے اٹھا کر یہاں لایا ہے، قید میں رکھا ہے، میں انسان ہوں، اور جنت کے بادشاہ مجھے یہاں لایا ہے، تو چلا جائے یہاں سے، وہ آئے گا تو تجھے قتل کرے گا۔ اتنے میں وہ جنات کے آنے کی آواز سنائی دی، دیکھ وہ آ گیا، وہ آ رہا ہے جی، آ رہا ہے، تجھے سب سے پہلے مارے گا۔ تو بادشاہ آ گیا جنت کا۔ جب جنت کا بادشاہ آیا تو جنت کے بادشاہ نے دیکھا کہ ارے بھائی تم یہاں کیسے آ گئے میرے محل میں؟
آپ کیسے آئے میرے محل میں؟ بھائی میں کوئی جان بوجھ کر نہیں آیا ہوں، ہمارا یہ مسئلہ ہوا تو میں جو جان بچانے کے لیے آیا ہوں یہاں، آپ مجھے صرف ایک سیب دے دو، ایک گلاس پانی دے دو، میں چلا جاؤں گا۔ فرمایا نہیں، جلات کو بلا اسے قتل کرو۔ میرے محل میں کیسے آئے؟ چنانچہ وہ تاجر کہتا تھا کہ میں نے یہ آیت پڑھنی شروع کی، 4 مرتبہ پڑھی۔ کتنی مرتبہ بھائی؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ بس اتنا پڑھنا ہے بھائی، یہ سمجھے، اتنا پڑھوانا، آگے کا مضمون وہ الگ ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ بس 4 مرتبہ پڑھا، 4 مرتبہ میں نے پڑھا، وہ جو بادشاہ تھا وہ جل گیا۔ جب وہ بادشاہ جناتوں کے بادشاہ وہ جلا تو وہ لڑکی بھی خوش ہو گئی، ارے 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 یہ تو بہت پریشان کرتا تھا مجھے، یہ تو جل گیا، چلو ارے اللہ کا شکر ہے جان چھوٹی۔ کمرے میں لے گیا تو وہاں ہیرے جواہرات رکھے ہوئے، سونا چاندی رکھا ہوا، سب بھرا ہوا۔ اس لڑکی نے کہا ہماری جان تو بچی، یہ مر گیا، اچھا ہے، اب مجھے بصرہ جانا ہے، بصرہ کی شہزادی ہوں میں، تو ایک کام کر، تجھے جتنا ہیرے جواہرات بھرنا تو بھر، میں بھرتی ہوں۔ اس نے کہا نہیں مجھے نہیں چاہیے، تو لے لے، اب اگر تو ایک کام کر مجھے بصرہ پہنچا دے میرے ماں باپ کے پاس، کتابوں میں لکھا ہے کہ میرے ماں باپ کے پاس پہنچا دے۔ چنانچہ دونوں نے تھیلے بھرے، جتنے بھرنے تھے اٹھائے، اٹھا کر سمندر تو قریب ہی تھا، سمندر کے قریب جو ہے وہ کھڑے رہے، ایک کشتی آئی۔ ہاں بھی کہاں جانا ہے آپ کو؟ بھائی بصرہ جانا ہے۔ بھائی اتنا ٹکٹ کا پیسہ لگے گا؟ بھائی ٹھیک ہے ٹکٹ کا پیسہ لے لو۔ کشتی والے نے بٹھایا، کئی دنوں میں ہم بصرہ پہنچ گئے۔ جب بصرہ پہنچے تو یہ تو بصرہ کی شہزادی تھی، اس کو تو گلیاں معلوم تھی۔ لوگ سوچتے بھی تھے کہ یہاں کا جو بادشاہ ہے اس کی شہزادی کو کوئی اٹھا لے گیا ہے، جنات لے گیا ہے، انسان لے گیا ہے، کچھ پتہ نہیں ہے، کوئی لے گیا ہے، کوئی لے گیا ہے، کوئی لے گیا ہے۔ جب یہ آئی تو پورے بصرہ کے اندر دھمال مچ گئی، پورے بصرہ میں دھمال مچ گئی، ارے وہ لڑکی آ گئی، وہ لڑکی آ گئی، وہ لڑکی آ گئی۔ ماں باپ بھی دوڑے آئے، رشتہ دار بھی دوڑے آئے، ارے بیٹی تو کہاں گئی تھی؟ میں بتاؤں گی میں کہاں گئی تھی، اس کا خیال رکھو، یہ نوجوان کا، اس نے میرا بہت ساتھ دیا ہے۔ اس کو الگ کمرے میں رکھا، شہزادی جو ہے ماں باپ کے ساتھ رہنے لگی۔ پھر جو ہے قصہ سنا ہے، یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا، ابا اتنے سارے ہیرے جواہرات لے کر ہم آئے ہیں، اس کو بھی دے دو، آپ بھی رکھ لو۔ فرمایا کہ نہیں مشورہ کریں گے۔ وہ نوجوان نے کہا، وہ تاجر جو تھا نا جس نے 10,000 دینار دیے تھے سمندر میں ڈالے تھے، اس نے کہا کہ اب میں جا رہا ہوں۔ بادشاہ نے کہا نہیں بھائی تم جوان ہو، میری بیٹی جوان ہے، دونوں کا نکاح ہم کرا دیتے ہیں۔ دونوں کا نکاح ہو گیا، دونوں کا نکاح ہونے کے بعد وہ مال انہیں کو دے دیا گیا، اور پھر ان دونوں سے کہا گیا کہ اسی آیت کو پڑھتے رہو۔ تو میں نے ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، ہمیشہ میں دیکھتا تھا وہ تختیاں لگی رہتی تھی، ہمیشہ میں سوچنے پر مجبور ہوتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ یہ اللہ کا نظام چلتا ہے، یاد رکھنا، انسانوں کے ذریعے سے بھی اللہ خیر پھیلاتا ہے، جناتوں کے ذریعے سے بھی اللہ خیر پھیلاتا ہے، ہواؤں کے ذریعے سے بھی اللہ خیر پھیلاتا ہے۔ دل میں کون ڈالتا ہے؟ ان کا اللہ ڈالتا ہے۔ عزت کون دیتا ہے؟ ان کا اللہ دیتا ہے۔ ان کا مال کون دیتا ہے؟ ان کا اللہ دیتا ہے۔ اسباب کون بناتا ہے؟ ان کا اللہ بناتا ہے۔ دیکھو اس بچے کو چھوڑانے کے اسباب اللہ نے بنائے، سارے علماء سب کے بچنے بچانے کا انتظام اللہ نے کیا، اور جنات کو اللہ نے ذریعہ بنایا، اس نے جو ہے یہ چیز بتائی اور بتا کر جو ہے وہ آدمی چلا گیا۔ ایک قصہ نہیں ہے، اس قصے کے بہت قصے ہیں۔ یہ جب مدینہ منورہ کے اندر جب واقعہ ہرہ ہوا، مدینہ منورہ میں ایک واقعہ ہوا تھا، واقعہ ہرہ یزید کے زمانے میں، وہ اتنا خطرناک واقعہ تھا، 17 دن تک مسجد نبوی بند تھی۔ کتنے دن تک بھائی؟ 17 دن تک، 17 18 20 دن تک مسجد نبوی کلوز، کوئی اندر نہیں آ سکتا، کوئی نماز نہیں پڑھ سکتا۔ بادشاہ کا آرڈر تھا جسے مسجد نبوی میں نماز پڑھنی ہے
میرے ہاتھ پر بیعت کرو. اب یزید کے ہاتھ پر لوگ بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، یزید کا دور تھا، تو لوگ کہتے تھے ہم یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کریں گے، نہیں کرنا ہے تو مدینہ چھوڑو. یہ مسئلہ تھا کہ میرے ہاتھ میں بیعت نہیں کرنی، آپ مدینہ چھوڑو، مدینہ میں مت رہو. آپ بابا کھڑے رہتے تھے. باب السلام جو ہے نا، باب السلام، یہ بہت پرانا دروازہ ہے مسجد نبوی کا، بہت پرانا دروازہ. وہیں پر سلمہ رہتی تھی، باب السلام پر سلمہ رہتی تھی. سلمہ کون؟ یہ عبد المطلب کی والدہ. عبد المطلب کے والد کا نام ہاشم. تو ہاشم جو تھے، دیکھو خیریں کیسے چلتی ہے، میں سمجھا رہا ہوں آپ کو. ہاشم یہ رہتے تھے مکہ مکرمہ میں. ہاشم کا مطلب ہے روٹی چور کر کھلانا، اس کو کہتے تھے ہاشم. بہت ہی شریف کھلاتے تھے مکہ والوں کو، بہت کھلاتے تھے، نام ان کا رکھا گیا ہاشم. یہ جانے لگے، کتابوں میں لکھا ہے شام جانے کے لیے نکلے مکہ سے، تو مدینہ میں قیام کرتے تھے. جب مدینہ میں قیام کرتے تھے تو مدینہ میں بازار میں جا کر کچھ نہ کچھ خریدتے تھے. انہوں نے ایک لڑکی دیکھی تو چپکے سے کسی کو بلایا، بھائی لڑکی کس کی ہے؟ یہ کہ فلاں کی ہے. اس کا کیا نام ہے؟ کہ اس کا نام سلمہ ہے. اچھا بھی تو میں اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں. یہ تو قریش تھے نا، ہاشم تو مکہ کے رہنے والے، سلمہ مدینہ کی رہنے والی. بازار میں نظر پڑ گئی، کبھی یہ لڑکی کا نام یہ کہ سلمہ، اور آپ کہاں کے ہو؟ کہ میں مکہ کا ہوں، ہاشم نام ہے میرا، قریشی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پر دادا، اور عبد المطلب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا. تو کتابوں میں لکھا ہے کہ سلمہ وہیں رہتی تھی. چنانچہ شادی ہو گئی ہاشم کی اور سلمہ کی. 15 دن وہاں رہے، ہمیں ٹھہرا. پھر یہ ہاشم چلے گئے شام. شام جا کر ان کو سانپ نے کاٹا، وہیں وہ مر گئے، کسی کو پتا نہیں. یہاں سال بھر تک لوگ ڈھونڈتے رہے، سلمہ کے رشتے دار ڈھونڈتے رہے، مکہ والے ڈھونڈتے رہے، بے کہاں گیا ہمارا ہاشم، ہمارا ہاشم کہاں گیا، ہمارا ہاشم کہاں گیا. 1.5 سال کے بعد پتہ چلا کہ وہ تو مر گیا اور وہیں دفن بھی کر دیا اس کو. ابھی عبد المطلب پیدا ہو گئے تھے. جب عبد المطلب پیدا ہوئے تو ان کے سر میں ایک سفید بال تھا، روایت میں آتا ہے. جب سفید بال مدینہ والوں نے دیکھا، کیا رہے بھائی یہ سفید بال، تو لوگوں نے کہا شیبہ 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 شیبہ. بچپن سے اس کا ان کا نام شیبہ پڑ گیا. لوگ شیبہ کہتے تھے ان کو. شیبہ کا مطلب بوڑھا 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 بوڑھا. تو سلمہ کا مکان وہاں تھا. تو وہ دروازہ بہت پرانا ہے. تو یزید نے اعلان کیا کوئی آدمی بھی مسجد نبوی میں جانا چاہے یزید کے ہاتھ پر بیعت کرے، مسجد میں جائے. مدینہ والوں نے کہا ہم بیعت نہیں کریں گے. نہیں کرتے تو مکہ چلے جاؤ، دوسری جگہ چلے جاؤ، مدینہ میں مت رہو. تو سعید بن مسیب یہ بہت روتے تھے اور رو کر کہتے تھے کہ اے اللہ، تیرے نبی کا حرم، تیری نبی کی مسجد، اور 17 دن سے اذان نہیں، نماز نہیں، 20 دن سے اذان نہیں، نماز نہیں. اے اللہ کیا ہوگا کیا ہوگا. تو سعید بن مسیب تھوڑے سے ہمت والے تھے. انہوں نے جو باب السلام پر بواب تھا نا، بواب تو سمجھتے ہیں آپ لوگ. بواب کا مطلب یہ ہے کہ وہ کیا کہیں گے بواب کو انگلش میں؟ یہ جو اپنے مسجد کی حفاظت کرتا ہے، دروازے پر کھڑا رہتا ہے. حرم شریف میں دیکھا ہوگا بواب کھڑے رہتے، انگلش میں کیا کہیں گے اس کو؟ طیب کیا کہیں گے انگلش میں اس کو؟ ڈور کیپر. اس کو بواب تھا. تو اس بواب سے دوستی کی سعید ابن مسیب نے. اور سعید ابن مسیب نے دوستی کر کے کہا کہ میرا ایک کام کر، اور کچھ نہیں. یہ کہا بتا کیا کرنا ہے. یہ کہا تو مجھے مسجد نبوی میں داخل کر دے. مسجد نبوی میں تو جا کے کرے گا کیا؟ حکومت کے قانون کے خلاف ہے. مسجد نبوی میں جانا ہے تو یزید کا ہاتھ بیعت کر لے، چلا جا. میں یزید کا ہاتھ بیعت نہیں کروں گا، مجھے مسجد نبوی میں داخل کر دے. لیکن کرے گا کیا تو؟ یہ کہا میں کھجورے میں لے جاؤں گا، زمزم کا پانی لے جاؤں گا، وہی رہوں گا، وہی نماز پڑھوں گا. مجھے شرم آتی ہے، غیرت، کہ نبی کی مسجد میں نماز نہیں، نبی کی مسجد میں اذان نہیں. یہ سعید ابن مسیب کہتے تھے کہ میں بڑا پڑھ.
تو اس نے کہا کہ میں رات کو تجھے داخل کروں گا لیکن تیرا رزق ہے، مطلب کہ کوئی پکڑے اندر سے، کوئی مارے تو میرا نام مت لینا کہ میں نے تجھے پش کیا تھا، اندر بھیجا تھا۔ سعید بن مسیب نے کہا تو گھبرا مت۔ چنانچہ سعید بن مسیب چلے گئے وہاں۔ میں جنات پر قصہ سنا رہا ہوں، یہ آج جناتوں کا تعویذ دے رہا ہوں آپ کو۔ ایک قصہ تو سنا دیا ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا والا، یہ دوسرا قصہ بھی جنات کا ہے۔ تو سعید بن مسیب کہتے تھے کہ میں مسجد نبوی میں اکیلا، کوئی نہیں، اور میں اکیلا ہی پانی لے کر گیا تھا، تھوڑا سا وضو کر لیتا تھا اور نماز پڑھ لیتا تھا۔ تو کسی نے پوچھا کہ جو اذان نہیں ہوتی تھی مسجد نبوی کے اندر تو تمہیں ٹائم کا پتہ کیسے چلتا تھا؟ تو سعید ابن مسیب رونے لگے اور کہنے لگے کہ کبھی حضور اذان دیتے تھے اور کبھی ابوبکر اذان دیتے تھے اور کبھی عمر اذان دیتے تھے، ان کی اذان الگ الگ، وہ لوگ اذان دیتے تھے، میں اذان سنتا تھا اور مجھے پتہ چل جاتا تھا کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، میں نماز پڑھتا تھا۔ یہ انہوں نے جواب دیا سعید ابن مسیب نے۔ اب سعید ابن مسیب کو جنات کا قصہ سنو، انسان جا نہیں سکتے تھے وہاں، جنات جا سکتے تھے۔ بھائی جنات کو تو کوئی کہہ نہیں سکتا نا داخل ہونے کا، جنات تو امریکہ چلے جائے گا، افریقہ چلے گا۔ ہمارے حضرت جی سے کہا جنات ہونے کے حضرت ہم سب کام کر سکتے ہیں، گشت نہیں کر سکتے ہم۔ کیوں؟ گشت کرنے کے لیے جاتے ہیں، وہ بھاگ جاتے ہیں سارے کے سارے۔ پتہ چلے یہاں گشت کرنے کے لیے تو پتہ چلو تو روس میں بیٹھا ہے، وہ امریکہ چلا گیا، وہ لندن چلا گیا۔ تو حضرت نے کہا جتنا کر سکتے ہو کرو، باقی اللہ کے حوالے چھوڑو۔ تو جنات جو ہے وہ اندر آتے تھے۔ تو سعید بن مسیب کے ساتھ ایک قصہ ہوا تھا، ان کے دادا یا ان کے نانا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے۔ تو حضور نے پوچھا تمہارا کیا نام ہے؟ تو انہوں نے کہا میرا نام ہے حزن۔ حزن کا مطلب ہے غم۔ آپ نے فرمایا تمہارا نام اچھا نہیں ہے، یہ نام بدل دو، نام اچھا رکھنا چاہیے۔ تو میرے دادا یا نانا نے کہا میں نام کیسے بدلوں؟ میرے باپ دادا نے رکھا ہے۔ تو میرے دادا نے وہ نام نہیں بدلا۔ کہتے تھے کہ آج دادا کے مرے ہوئے 100 سال ہو گئے لیکن ہمارے گھر کے اندر اب تک ہم غمی محسوس کرتے ہیں۔ نام کا اثر اوپر انہوں نے بدلا نہیں، اب تک غم، ٹینشن 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 میں ہماری زندگی گزر رہی ہے۔ یہ سعید ابن مسیب کہتے تھے۔ تو مسجد نبوی میں لیٹے ہوئے ایک جنات نے آ کر ان کو پاؤں سے ان کو لات ماری۔ یوں کہا بہت ٹینشن میں ہے، یوں کہا بالکل ٹینشن میں ہوں، میں تجھے ایک وظیفہ بتاؤں وہ پڑھتا رہے تیرا ٹینشن دور ہو جائے گا۔ تو سعید ابن مسیب کھڑے ہو گئے، ارے بھی کون بتا رہا مجھے؟ یہ انسان تو کوئی آ نہیں سکتا تھا، وہ جتنا چیز ہے انسان ادھر سے بند تھا نا دروازہ، یہ کون ہے؟ تو کہا اچھا بتاؤ۔ تو اس نے یہ جملہ کہا، پڑھو میرے ساتھ، اللہم انکا ملیکم مقتدر ما تشاء من امر یکون۔ اتنا جملہ وہ جنت نے سکھایا، بس یہ پڑھتا رہے، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتا رہے۔ سعید بن مسیب کہتے تھے جب سے میں نے یہ جملہ پڑھنا شروع کیا، دعائیں مانگنی شروع کی، میرے ٹینشن ختم ہونے شروع ہوئی۔ یہ میں نے میری کتاب بکھرے موتی میں بھی لکھا ہے، اور جتنے بڑے بڑے مفسرین گزرے ہیں، عند ملیک مقتدر، سورہ رحمان سے اوپر سورہ قمر کی آخری آیت ہے، عند ملیک مقتدر۔ وہ مفسرین جب اس کی تفسیر پر پہنچتے ہیں اس قسم کے قصے لکھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ہم نے بھی تجربہ کیا اور اسے مجرب پایا، ہم نے بھی تجربہ کیا مجرب پایا۔ میری کتاب بکھرے موتی سادہ بہار ہے، وہ لوگوں کے پاس ہے ماشاءاللہ، اس کے اندر بھی میں نے ایک قصہ اتنا لمبا تفصیل سے تو نہیں لکھا ہے، لیکن یہ دعا کی فضیلت میں نے لکھی ہے، حدیث کی فضیلت نہیں ہے، یہ جنات کی بتائی ایک فضیلت ہے۔ سعید بن مسیب کہتے تھے بس جب بھی مجھ پر کوئی حالات آتے تو میں جو ہے یہ دعا کو پڑھ کر اللہ سے مدد مانگتا۔ ایک مرتبہ اور پڑھ لو، اللہم انکا ملیکم مقتدر ما تشاء من امر یکون۔
کہتے تھے میری دعائیں قبول ہوتی تھی، میری دعائیں قبول ہوتی تھی، سید بن مسیب کہتے تھے. پھر لوگوں کو کہتے تھے نام اچھے رکھو، نام اچھے رکھو. آج کل لوگوں کو لیٹسٹ نام رکھنے کا شوق پیدا ہوتا ہے. سمجھ گئے؟ ہمیں فون کرتے ہیں مول صاحب اللہ نے چھوکرو آپیو છે જરા એવું નામ આપજો કે કુરાનમાં હોય અને દુનિયામાં કોઈનું ના હોય. કે મતલબ અલ્લાહનો છોકરો આપ્યો છે, નવી નવાઈનો છોકરો ભાઈ, અને મતલબ પહેલો છોકરો છે, પહેલા ખોળાનો છોકરો. તો मैं पहले ही कहता हूँ पहला खोड़ा ले तो छोकरी सारी. औलाद के अंदर पहले लड़की पैदा हो बरकत लाती है. इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लड़कियां बहुत थी, बाद में लड़के. हमेशा याद रखो जिस घर के अंदर पहले लड़की आए समझ लो कि उसका घर जो है उसका बागो बाहर बढ़ने लगा. तो ये मुझे क्या कमल साहब છોકરો આવ્યો છે તો જરા મને એવું નામ આપજો કે જે છે ને કુરાનમાં હોય અને દુનિયામાં કોઈનું ના હોય. तो मैंने उसको कहा एक काम कर, अब्दुल्ला रख ले, अब्दुर्रहमान रख ले, याकूब रख ले. जब याकूब पर पहुंचा ना अल मजा डोहोનું નામ સારું ઘેડા લોકોનું નામ છે. અલા નબી का नाम है याकूब, એનો મતલબ ડોહા લોકોનું કે જવાનનું નામ તો અબ્દુલ્લા રખ, અબ્દુર્રહમાન રખ, અમ્માર રખ, ઉમર રખ, અબુ બકર રખ. ના ના મૌલવી સાહેબ તમે જે છે કે મારું આટલું કામ કરો ને મૌલાના કે તમારો સબક રોજ સાંભળું છું અને બહુ લોકોને મોકલાવું છું. આટલું કામ કરો કે મારે છોકરાનું નામ એવું આપો કે કુરાનમાં હોય ને દુનિયામાં કોઈનું ના હોય. मुझे आया गुस्सा, मैंने कहा एक काम कर फिरौन रख ले, फिरौन. तो फिरौन कुरान में नाम है, दुनिया में किसी का नहीं है. कारून रख ले, कारून. शैतान रख ले, इबलीस रख ले, हामान रख ले. मैंने 10 नाम गिना दिए. आमादी चॉइस कर. अरे लाला मौलाना मारा छोकरा ने फिरौन बनाओ छो. तो फिरौन नहीं बनाता, मैं तो तुझे अच्छा नाम बता रहा हूँ, तेरे समझ में नहीं आता. फिर मैंने उसको किस्सा सुनाया. मैंने कहा हमेशा नाम अच्छे रखा करो, अपनी औलादों के नाम अच्छे रखा करो. मुझे साउथ अफ्रीका में आकर ये खुशी हुई, अक्सर मैंने देखा क्या नाम है मोहम्मद, क्या नाम है अहमद, क्या नाम है मोहम्मद. अहमद नाम मैंने बहुत ज़्यादा सुने बच्चों की ज़ुबान पर. मोहम्मद कोई कहेगा अहमद. तो मैंने उनको कहा कि याद रखना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुरे नाम पसंद नहीं करते थे, बदल देते थे. जब हज़रत हसन पैदा हुए तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखने के लिए आए हज़रत फातिमा के पास. हज़रत अली भी थे. तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा हज़रत फातिमा से, बेटा क्या नाम सोचा है, इसका क्या नाम सोचा है तुमने. चुनांचे हज़रत फातिमा ने कहा इसके अब्बा से पूछो, मुझे मत पूछो, अली से पूछो. अब मेरे सामने खड़े हुए थे. आपने फरमाया ये क्या नाम सोचा है तुमने. हज़रत अली ने क्या कहा, हर्ब. हर्ब का मतलब होता है लड़ाई. तो उसने फरमाया नहीं नहीं नहीं, ये नाम ठीक नहीं है, हसन रखो. ये आपने नाम रखा हसन. अब हुसैन पैदा हुए तो हुजूर देखने के लिए आए. बेटा फातिमा क्या नाम सोचा है. अली से पूछो. हज़रत अली से पूछा तो क्या नाम सोचा है. हज़रत अली ने कहा हर्ब, जरा जोर से हर्ब. आपने फरमाया नहीं नहीं नहीं, इसका नाम हुसैन है. चलो ये हो गया. तीसरा बेटा पैदा हुआ तो आप देखने के लिए आए. बस ये 2 बेटों का तस्करा किताबों में ज़्यादा आता है. तीसरा बेटा जो उसका तस्करा ज़्यादा किताबों में नहीं आता, वो बचपन में ही मर गए थे. वो आगे बढ़े भी नहीं, उनका तस्करा भी ख़त्म हो गया. तो आपने पूछा भी क्या नाम सोचा है अली. ये कहा हर्ब. हज़रत अली जो है उनको जंग बहुत पसंद थी. तो कहते लोग मुझे अबू हर्ब कहें, अबू हर्ब. हज़रत अली की तमन्ना थी. तो तीसरी मरतबा आपने पूछा क्या नाम रखा तुमने, सोचा है तुमने. ये कहा हर्ब, जोर से. पहले हर्ब आहिस्ता कहा हसन पर, हुसैन पर जरा ज्यादा जोर से कहा हर्ब, और मोहसिन पर ज्यादा हर्ब. आपने फरमाया नहीं नहीं, इसका नाम मोहसिन है, ये नाम बदला आपने. फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारे बेटों के नाम मैंने हजरत हारून अलैहिस्सलाम के बेटों के नाम पे रखे हैं. उनके जो बेटों के नाम थे वो भी इसी किस्म के थे. वही तर्जुमा होता है इसका भी और इसका भी. नाम अच्छे रखा करो.
ناموں کا اثر انسان کی زندگی میں بہت ہوتا ہے. اس لیے میں آپ حضرات سے بھی کہتا ہوں کہ جب بھی اللہ تعالیٰ لڑکا دے لڑکی دے، آپ کے یہاں علماء کی وہ کمی ہے نہیں ماشاءاللہ، کوانٹٹی میں علماء ہیں. کسی اچھے مولوی صاحب کے پاس چلے جاؤ اور مولوی صاحب کو کہو کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے لڑکی دی ہے، یہ اللہ نے لڑکا دیا ہے، میں کیا نام رکھوں؟ تو جیسا وہ نام بتائے وہ نام رکھ لو، لیکن ادھر ادھر کے ناموں میں مت جاؤ، ورنہ ناموں کا اثر 100 نسلوں تک چلتا ہے. سعید بن مسیب کہتے تھے دادا نے نہیں مانا تو 100 نسلوں تک چلا. آپ کہتے تھے آئندہ سال اگر میں زندہ رہا، حدیثوں میں آتا ہے میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں آئندہ سال اگر زندہ رہا فلاں نام مدینہ سے نکال دوں گا، فلاں نام 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 نکال دوں گا. میں مدینہ والوں کو منع کروں گا کہ یہ نام مت رکھو تم. یہ حضور نے فرمایا تھا، لیکن وہ وقت آیا نہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض یہودیوں کے نام باقی رکھے. زینب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو زہر دینے والی تھی یہودیہ خیبر میں، اس کا نام زینب تھا. آپ نے وہ نام باقی رکھا، وہ نام مدینہ والوں سے ہٹائے نہیں. اور یہ فرمایا اسی لیے زینبوں کے قصے بہت ہوتے تھے. ہر گھر میں زینب ہوتی تھی. حضور کے گھر میں زینب، حضور کی بیٹی کا نام زینب، حضور کی بیوی کا نام زینب، عبداللہ بن مسعود کی بیوی کا نام زینب. قصے ہوتے تھے مدینہ میں. تو حضور فرماتے تھے اے زیانی، اے زیانی، ارے مدینہ منورہ تو زینبوں سے بھرا ہوا ہے. کون سی زینب کا یہ قصہ ہے؟ یہ قصہ ہوا تھا عبداللہ بن مسعود کی بیوی کا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں میں بیان کیا زبردست، صدقہ کرو، صدقہ کرو، صدقہ کرو، خیر خیرات کرو، سخاوت کرو، جہنم سے بچو گی. تو عبداللہ بن مسعود کی جو بیوی تھی اس کا نام بھی زینب تھا. یہ آئی عبداللہ بن مسعود کے پاس اور گھر پر آتے ہی نوک جھوک شروع ہوگی. اللہ نوک جھوک تو ہم جو سو نا بیٹھے ہوئے لوگوں، ڈڈم ڈنڈا نہیں، لٹھم لٹھا نہیں کہ بس لاٹھی مار رہے ہیں. یہ نوک جھوک. نوک جھوک کا مطلب یہ کہ جب آج تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو کہا کہ تم جو ہے خیر خیرات کرو، میں خیر خیرات کہاں سے کروں، تم تو کچھ کماتے نہیں. عبداللہ بن مسعود کی پنڈلیاں بہت دبلی پتلی تھی، حدیث میں آتا ہے بہت دبلی پتلی، کمزور تھی عبداللہ بن مسعود. اور ہر سال لڑکی پیدا ہوتی تھی، لڑکے تھے نہیں. لڑکیوں کی کثرت تھی عبداللہ بن مسعود کے یہاں، کچھ کام نہیں کر سکتے تھے. اور صحابہ جو ہے وہ ان کی پنڈلیاں پتلی پتلی پنڈلیاں تھی. اس لیے کبھی کبھار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے بھائی دیکھو سنو، حشر کے میدان میں تم کو تولا جائے گا، عمل بھی تولے جائیں گے، انسانوں کو بھی تولا جائے گا. تو صحابہ ہنسنے لگے. بھائی کیوں ہنس رہے ہو بھائی؟ یہ ورنہ آج بھی عبداللہ بن مسعود کا کچھ وزن ہوگا ہی نہیں، دبلا پتلا ہے، اس کا کوئی وزن ہوگا ہی نہیں. آپ نے فرمایا نہیں نہیں، یہ بات نہیں ہے. عبداللہ بن مسعود کے دونوں پنڈلیوں کا وزن احد پہاڑ سے زیادہ ہوگا. دوڑتے بہت تھے. مینا میں یہ سانپ کا قصہ ہوا، بات پر بات نکل رہی یار، پتہ نہیں آپ لوگ کیا پڑھ کے دم کر رہے ہو میرے اوپر. مینا میں سانپ کا قصہ ہوا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم حج میں گئے تھے نا، تو وہاں قصے بہت ہوئے تھے حج کے سفر میں. تو مینا میں کل عرفات جانا ہے اور آج مینا کی رات ہے، تو وہ رات بہت اہم ہوتی ہے، عرفات کی تیاری کرنی ہوتی ہے. تو سارے کے سارے صحابہ مغرب کے وقت بیٹھے ہوئے اور سانپ نکل آیا. اب جب سانپ نکل آیا تو حضور بھی کھڑے ہو گئے، صحابہ بھی کھڑے ہو گئے، سب کھڑے ہو گئے. کوئی یہاں جا رہا، کوئی یہاں جا رہا، کوئی یہاں جا رہا. امہات المومنین یہ بھی دوسرے خیموں میں چلی گئی، ارے ارے سانپ آیا، سانپ آیا، سانپ آیا. یہ عبداللہ بن مسعود تھے جنہوں نے سانپ کو بھگایا. سانپ آگے آگے، عبداللہ بن مسعود پیچھے پیچھے. سانپ آگے آگے اور عبداللہ بن مسعود پیچھے 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 پیچھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ دیکھ رہے، ارے وہ کہاں جا رہا، ارے وہ کہاں جا رہا، کہاں جا رہا. یہاں تک کہ وہ سانپ جو ہے وہ کسی دل میں جا کر داخل ہو گیا. تو عبداللہ بن مسعود جو ہے وہاں کھڑے رہے. تو حضور نے ایک جملہ فرمایا. آپ نے فرمایا اللہ کا شکر ہے
सांप तुम्हारे शर से बच गया और तुम उसके शर से बच गए, कि सांप तुम्हारे शर से बच गया और तुम उसके शर से बच गए। ये अब्दुल्लाह बिन मसूद थे। तो अब्दुल्लाह बिन मसूद की बीवी ज़ैनब ही आई, मैं तो कमाती हूँ, सारा खर्च कर देती हूँ, अब सदका क्या करूँ, तो तुम पर खर्च करती हूँ, तुम्हारी बच्चियों पर खर्च करती हूँ, सदके का पैसा तो रहता नहीं। तो अब्दुल्लाह बिन मसूद को आया गुस्सा, गुस्सा तो नहीं, मोहब्बत से कहा, भाई देख, ये बयान तूने सुना है हुजूर से, मैंने नहीं कहा है, जब तू हुजूर को जाकर पूछ, मुझसे मत पूछ। तो उसने चादर ली। उस जमाने का जो बुर्का होता था वो चादरें होती थी, आज की हमारी औरतों की तरह नहीं, आज तो लुगड़ा से लुगड़ा, कमीज से कमीज। आज हमारे पर्दे हैं, वो पर्दे नहीं है, वो असल पर्दा नहीं कहते, वो तो फैशन वाला एक कुर्ता है। बुर्का तो ऐसा होना चाहिए पता न चले मोटी है, दुबली है, पतली है, लंबी है, ठिंगनी है, कुछ पता न चले। ये खरासान की औरतें पहनती हैं, ईरान में जो खरासान है, अब्दुल्ला मुबारक का शहर, वहाँ से जो औरतें हरम शरीफ में आती हैं, लंबी लंबी चादरें, और ये लंबी लंबी चादरें सादियात भी उड़ती थी, इसीलिए जिलबाब कहते हैं उसको। और ये लंबी लंबी चादरें जो है ये अब्दुल्ला बिन मसूद की बीवी भी उड़ती थी। लंबी लंबी चादर ली और चादर लेकर अब्दुल्ला बिन मसूद की बीवी तो चली गई हुजूर के पास। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चली गई तो वहाँ दो चार और खड़ी थी। अरे भी तू क्यों आई है? कि मैं भी तुम्हारा मसला लेकर आई हूँ, मेरा शौहर कुछ करता नहीं है, तो मैं ही करती हूँ, तो खर्च किस पर करूँ क्या? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन रहे थे कि कुछ औरतें खड़ी हैं, बातें कर रही हैं। आपने हज़रत बिलाल को बुलाया, बिलाल देखो कौन है, क्या बातें हो रही हैं बाहर। तो बिलाल आए। इनमें जो मारूफ मशहूर थी वो अब्दुल्ला बिन मसूद की बीवी थी, ज़ैनब। अच्छा भी तुम कहाँ की हो, तुम कौन हो, तुम कौन हो? तो इसने आहिस्ता से कहा, मैं अब्दुल्ला बिन मसूद की बीवी हूँ ज़ैनब, लेकिन मेरा नाम हुजूर के सामने लेना मत, तो टेंशन बढ़ जाएगा। बस खाली इतना कह दो कि कुछ औरतें आई हैं, ज़ैनबें आई हैं, और तकरीबन सभी ज़ैनबें थी वो, क्यों कहा सब वो आई हैं और वो ये कह रही हैं कि उनके शौहर कुछ करते वर्ते नहीं है, आपने खैर खैरात की फजीलत बयान की, हम क्या करें? अभी बिलाल आ गए। हजरत कुछ ज़ैनबें आई हैं और अब्दुल्ला बिन मसूद की बीवी ने कहा था ना, मेरा मारो नाम नहीं लेता, हाँ तू मारो नाम नहीं लेता, खाली ज़ैनब भाड़ भाड़ में कहिए ज़ैनब ज़ैनब ज़ैनब। हुजूर सुन रहे थे, हुजूर कमरे में सुन रहे थे, आयशा भी सुन रही थी। हाँ क्या मामला है बिलाल? ये कहा था कि कुछ ज़ैनबें आई हैं, कुछ मसला लेकर आई हैं शौहरों का। आपने फरमाया ऐसे ज़यानी, कौन से ज़ैनब? मदीना तो ज़ैनबों से भरा हुआ है, कौन से ज़ैनब? अब अब्दुल्ला बिन वो हज़रत बिलाल दाएं बाएं हो रहे हैं नाम छुपाने का। आपने कहा ना ना नाम बता कौन सी ज़ैनब है। अब बताना पड़ा, अब्दुल्ला बिन मसूद की बीवी ज़ैनब। हाँ बुलाओ, अब अंदर बुलाओ। और एक बात बुरा मत मानना भाई, कहूँ आप लोगों को? अरे बताओ तो सही, कहूँ? वहाँ घर में ज़ैनब हो तो सुनाना मत। किताबों में ये लिखा है कि ज़ैनब नामी लड़की या औरत जो थोड़ी सी तेज दिमाग की होती है लेकिन बहुत समझदार होती है, बहुत समझदार होती है, पूरा घर लेकर, थोड़ा सा तेज दिमाग होता है, उतना संभाल लो आप बस थोड़ा सा। जैन कहता नहीं थी हाँ तो मैंने इस लंदन आवा नहीं मिले क्या मौलाना ने हमारा नाम नहीं भी बदी जैसे काड़ी ना की, एक किताबों में लिखा है। इसीलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ैनब का नाम बरकरार रखा। हालांकि यहूदिया थी, खैबर में जो हुजूर को जहर देने वाली थी उसका नाम ज़ैनब था, यहूदिया थी, गोरी लड़की थी। तो हुजूर ने कहा ज़ैनब तूने मुझे जहर दिया? उसने कहा मैंने जहर दिया, मैं देख रही हूँ तुम अल्लाह के नबी हो कि नहीं हो। हुजूर ने कहा मैंने तुझे माफ कर दिया। फिर उसके जहर की वजह से दो चार सहाबा मर गए, तो हुजूर ने किसास में उसको मारा, अपनी वजह से नहीं मारा। यानी मेरी वजह तूने मुझे जहर दिया, मैं किसास लूंगा नहीं, मैंने तो तुझे माफ कर दिया। लेकिन ये कि वो जो दूसरे मरे उसकी वजह से मारा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको बदला लिया। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्ला बिन मसूद की बीवी को बुलाया और बुला कर कहा बताओ
کیا مسئلہ ہے؟ حضرت یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ۔ آپ نے فرمایا سنو، بلاؤ دوسری عورتوں کو، ان کو ہی بلایا، سنو اپنے شوہروں پر خرچ کرتی رہو، تمہیں دگنا اجر ملے گا۔ ایک تو خیر خیرات کا اجر ملے گا، دوسرا صلہ رحمی کا اجر ملے گا۔ صلہ رحمی، شوہر صلہ رحمی ہے نا، اس کا بھی اجر ملے گا۔ اس لیے دل میں یہ بات نہ لاؤ۔ اسی لیے عبداللہ بن مسعود کا انتقال کا وقت جب قریب آیا تو حضرت عثمان بہت زیادہ مال لے کر پہنچے، بہت زیادہ مال لے کر آئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کرا رہے تھے، یا اللہ میں تیرے پاس آ رہا ہوں، اے اللہ میں تیرے پاس آ رہا ہوں، اے اللہ میں تیرے پاس آ رہا ہوں۔ اور حضرت عثمان مال لے کر پہنچے۔ عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ مال لے کر کیوں آئے ہو؟ یوں کہا کہ عبداللہ میں تجھے ہدیہ دے رہا ہوں، عندک بنات کثیرہ، تیری لڑکیاں بہت ہیں، تو جو ہے یہ مال کا مالک میں تجھے بناتا ہوں، اپنی بچیوں پر یہ مال تقسیم کر تاکہ میراث میں یہ مال تقسیم ہو۔ عبداللہ بن مسعود نے مؤمنانہ جواب دیا، یہ کہا اے عثمان یہ مال تمہیں مبارک، مجھے اس مال کی ضرورت نہیں ہے، یہ مال اپنے پاس رکھیے، اور میری بچیوں پر جو تمہیں فاقے کا ڈر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتایا ہے جس گھر میں رات کے وقت میں سورہ واقعہ پڑھی جاتی ہے اس گھر میں کبھی بھی فاقہ نہیں آتا۔ میں نے میری بچیوں کی عادت ڈال رکھی ہے، روزانہ رات میں سورہ واقعہ پڑھے بغیر سوتی نہیں ہے، سورہ واقعہ پڑھتی ہیں پھر سوتی ہیں۔ دنیا میں فاقہ آ سکتا ہے، میرے بچیوں پر فاقہ نہیں آ سکتا۔ یہ ایمان تھا۔ اس لیے بات تو میں اسی پر ختم کروں گا، عزت ملتی ہے اللہ کی طرف سے، کام کون بناتا ہے بھائی؟ اللہ۔ دین پر چلو، اللہ عزت بھی دے گا، اللہ سعادت بھی دے گا، اللہ محبت بھی دے گا، اور اللہ ترقی بھی دے گا۔ کرو گے انشاءاللہ بھائی؟ اب آپ لوگوں کو میں آج ایک ہدیہ دینا چاہتا ہوں، قبول کرو گے بھائی؟ ارے میں آپ لوگوں کو ہدیہ دینا چاہتا ہوں، قبول کرو گے انشاءاللہ؟ دیکھو 10 مرتبہ اگر کوئی آدمی سورہ اخلاص پڑھ لے تو 3 قرآن پڑھنے کے برابر اللہ ثواب دے گا، اور جنت میں ایک محل بنا دے گا۔ کتنا سستا سودا ہے بھائی؟ 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ہر مرتبہ بسم اللہ پڑھنا ہے پڑھو، ہر مرتبہ بسم اللہ نہیں پڑھنا ہے مت پڑھو، کوئی عرض کی بات نہیں ہے، لیکن 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے والا 3 قرآن پڑھنے کے برابر اللہ اس کو ثواب دے گا، اور جنت میں ایک محل تیار کرے گا۔ پورے افریقہ کے سفر میں یہ تشکیل کرتا کرتا آیا ہوں میں کہ ساؤتھ افریقہ میں بہت پراپرٹیاں بنا لی، بہت بنگلے خرید لیے، بہت شاپنگ سینٹر لے لیے، بہت باغات خرید لیے، بہت پیسے جمع کر لیے۔ اب جنت میں پراپرٹی بناؤ گے انشاءاللہ؟ تو میں تشکیل کرتا ہوں 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈالو 24 گھنٹے میں، چلتے پھرتے، ایک ساتھ پڑھنا نہیں ہے۔ کار چلاتے چلاتے 10 مرتبہ پڑھ لیا، روٹی بناتے بناتے 10 مرتبہ پڑھ لیا، چائے بناتے بناتے 15 مرتبہ پڑھ لیا۔ 24 કલાક માં 313 વખત આપણે પढ़વાનું, અને 314 થાય, 315 થાય, 320 થાય, નો પ્રોબ્લેમ, સારું છે, بہت اچھا ہے ماشاءاللہ۔ تو 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈالو گے تو 31 بنگلے روزانہ جنت میں تیار ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ کتنے بھائی؟ 31، اور 104 مرتبہ قرآن شریف پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ دین کتنا سستا ہے، اور یہ ساری چیزیں کام آئے گی وہاں۔ اچھا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں چاروں ہمیں قرآن پڑھوانے کی ضرورت نہیں تھی، آپ نے سورہ اخلاص پڑھو نہ، پورا قرآن پڑھ لے گا۔ ہم لوگ بات کرتے ہوئے مجھے تو ڈر اس لیے لگتا ہے کہ یار لوگ ہماری بات پکڑ لیتے ہیں کہ مطلب قرآن کی چھٹی ٹھیک ہے نا، قرآن تو قرآن ہے، الف لام میم سے لے کر والناس تک وہ تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فضیلت بیان کی۔ حضرت عمر سے کہا تھا، اے عمر 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ، جنت میں ایک محل تیار ہو جائے گا۔ حضرت عمر نے کہا میں تو بہت محل بناؤں گا۔ آپ نے فرمایا بنا، تیرے اندر طاقت بنانے کی، جتنا تو چاہے بنا،
تو بناتے بناتے تھک جائے گا، اللہ دیتے دیتے نہیں تھکے گا۔ تو روزانہ بناؤ گے انشاءاللہ۔ اب تو اللہ کا شکر ہے ایسی عورتیں اور ایسے مرد مجھے ملے ہیں الحمدللہ، یعنی روبرو ملاقات ہوئی ہے۔ مانگرول اجتماع میں گیا تھا میں جوڑ میں، تو ایک آدمی نے کہا مولوی صاحب یہ آپ سے ملنا چاہتا ہے، کہ آپ کی سگنیچر چاہتا ہے۔ میں نے کہا میں سگنیچر کیوں کروں؟ پہلے آدمی کون ہے بتاؤ؟ وہ آیا میرے پاس، دوسرے لوگ بھی تھے، انہوں نے کہا مولوی صاحب یہ کچھ کہنا چاہتا ہے، سن لیجیے اس کی بات۔ میں نے کہا بتاؤ بھائی کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہ مولانا جب سے آپ نے سورہ اخلاص کا وظیفہ کہنا شروع کیا ہے تو میں نے پڑھنا شروع کیا، الحمدللہ 10 لاکھ مرتبہ میں پڑھ چکا ہوں۔ بس میری ایک خواہش ہے کہ آپ سگنیچر کر دو۔ ارے میں نے کہا یار سگنیچر کروں تو اوپر کیا لکھے نیچے کیا لکھے، یہ بھی تو ہوتا ہے نا بھائی، میں نے سگنیچر کی، اب پتہ نہیں اوپر کیا لکھے نیچے کیا لکھے اور پھنسا دے مجھ کو، تو دوسرے ساتھ کہا گا نا اس کو تو اس کے گھر کا ہی پتہ نہیں ہے، اس کو تو اس کے گھر کا ہی پتہ نہیں، یہ بیچارہ محبت۔ میں نے کہا سگنیچر تو نہیں کرتا، میری تصویر تو اس کو ہدیہ دیتا ہوں، یہ رکھ تیرے پاس۔ میرے پاس تصویر تھی، تصویر میں نے اس کو دی، وہ کہا نا مطلب تمہاری سگنیچر ذرا ہمارا گھر میں۔ ارے تصویر دے رہا ہوں یار، اس سے بڑی کیا چیز ہے، میری تصویر تجھے دے رہا ہوں، جاندار شاندار مالدار دیندار، نہ مطلب تمہاری سگنیچر ہمارا گجوا مارا چاہیے، تصویر رکھ تو نا سگنیچر۔ میں نے سگنیچر کر دی، جو کہ آگو پاؤ سے مت کر دے بھائی، ہاں کہ آگو پاؤ سے مت کر دے یار، فلا پراپرٹی مارا جو مولانا سگنیچر سے۔ حضرت عمر کے زمانے میں اس قسم کا قصہ ہوا تھا، اس میں یاد دلا رہا، کل سناؤں گا انشاءاللہ۔ حضرت عمر کے زمانے میں اس قسم کا قصہ ہوا تھا سگنیچر والا، حضرت عمر سے سگنیچر لے لی تھی اس نے، راہب نے، حضرت عمر امیر المومنین بنے، وہ لے کے آ گیا، وہ راہب لے کے آ گیا، آپ نے سگنیچر کی؟ حضرت عمر نے کہا میں نے سگنیچر کی ہے لیکن اس وقت میں مسلمان نہیں تھا، ہے میری سگنیچر لیکن میں مسلمان نہیں تھا۔ اب یہ جتنا مال ہے یہ مسلمانوں کا، میں متولی ہوں، میں مسلمانوں کا والی اور مالک نہیں ہوں۔ تو اس پادری نے کہا اصل میں قصہ یہ ہوا تھا کہ حضرت عمر پھنس گئے تھے کسی جگہ زمانہ جاہلیت میں، پھنس گئے۔ اب لوگ پھنستے پادری نے پناہ دے دی ان کو۔ اب پادری نے دیکھا کہ یہ آدمی بہت بڑا بننے والا ہے، امیر المومنین بنے گا یہ آدمی، چنانچہ حضرت عمر کے زمانے میں وہ ساری چیزیں قابو میں آئی، یعنی قبضے میں آئی۔ تو اس پادری نے کہا کہ میں نے تجھے پناہ دی ہے تو مجھے سگنیچر کر کے دے دی۔ حضرت عمر کہتے تھے کہ جہالت تھی، اسلام تھا نہیں، میری جان بچی، شام جا رہا تھا، پھنس گیا تھا، میں نے سگنیچر کر دی، مجھے کیا پتا چل کہ یہ سگنیچر کا اتنا غلط فائدہ اٹھائے گا، سگنیچر اس نے محفوظ رکھی۔ اب جب وہ علاقہ فتح ہوا تو حضرت عمر دیکھنے کے لیے گئے تو پادری نے کہا کہ بلاؤ امیر المومنین کو۔ آیا حضرت عمر، یہ آپ کی سگنیچر ہے؟ حضرت عمر نے کہا میری ہے۔ یہ کہا یہ جگہ جو ہے یہ میری ہے، میں اوپر نیچے لکھ دیتا ہوں۔ ارے بھائی کیوں؟ یہ کہا آپ نے سگنیچر کی ہے۔ حضرت عمر نے کہا اس وقت زمانے جاہلیت میں تھا، مسلمان نہیں تھا، میں نہیں جانتا، اب یہ جگہ تو سارے مسلمانوں کی ہے، اللہ اللہ کر کے جان چھوڑائی اس سے، تو پادری سے۔ پھر اس پادری نے ایک بات رکھی کہ ایک کام کرو، یہ ٹکڑا ہے نا، یہ ٹکڑا یہ ہم یہودیوں کو دے دو آپ۔ حضرت عمر نے کہا کیوں؟ یہ فرمایا ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ ٹکڑا جنت کا باغ ہے، ریاض الجنہ ہے، یعنی ہمارا ریاض الجنت وہاں مدینہ منورہ میں، کہ ہمارے یہودیوں کا ریاض الجنہ ہے، جو اس میں دفن ہوگا وہ سیدھا جنت میں چلا جائے گا، یہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے۔ حضرت عمر نے کہا جنت کے باغ کے حقدار تو مسلمان ہیں، تم یہودی تھوڑی ہو بھائی۔ حضرت عمر نے کہا تو ہم ہیں۔ یہ فرمایا نہیں یہ بھی نہیں دینا، آپ کچھ پیسہ لے لے، تو پیسہ ویسا دے دلا کر اسے روانہ کیا، اور وہ اب تک وہ جگہ قبرستان ہے۔ حضرت عمر نے قبرستان بنا دیا کہ مسلمان یہاں کا کوئی مرے یہاں دفن کرو۔ تو میں آپ حضرات سے اتنا کہتا ہوں کہ بھی 313 مرتبہ شروع کرو گے انشاءاللہ بھائی۔ دیکھو ایک بات بتاؤں، آپ کے ذہن میں آئے گا کہ مولوی صاحب ہم تو روزانہ 31 بنگلے تیار کریں گے انشاءاللہ، اور روزانہ الف لام میم سے لے کر آخر تک قرآن بھی پڑھیں گے انشاءاللہ، اور 104 قرآن کا ثواب بھی لیں گے انشاءاللہ۔ لیکن مذہب آتلا بتا بنگلہ کرسوس ہوں آپ نے، اتنے سارے بنگلے جنت میں کریں گے کیا؟ میں کہتا ہوں تم ٹینشن مت لو۔ ایک بیچاری ڈاکٹر نہیں تھی شکاگو میں، اس نے کہا مولانا 10 لاکھ مرتبہ تو میں نے پڑھ لیا،
لیکن مذہب کے بھاڑو آپ سے کہ نہیں آ گئے کہ انکم آپ سے کہ نہیں آیا؟ گجراتیوں کو انکم کا زیادہ فکر رہتا ہے، گجراتی اور پنجابی ان کو انکم کی زیادہ فکر رہتا ہے. مولانا کہ آپ سے کہ نہیں؟ میں نے کہا بیٹا انکم تو نہیں آئے گی، تو بولتے آٹلا بدا بنگلہ کرسوس ہوں. میں نے کہا بیٹا جب جنت میں جائیں گے وہاں جا کر مشورہ کر لیں گے انشاءاللہ. صاحب حضرات سے میں یہ کہتا ہوں جب جنت میں جائیں گے مشورہ کر لیں گے، ٹھیک ہے انشاءاللہ پڑھو گے انشاءاللہ. اب ہمارا دعوت کا کام یہ سدا بہار ہے. یہاں دعوت کا کام ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ اس لندن میں اتنا بتاؤ. ہوتا ہے. اس مسجد میں مسجد جماعت بیٹھتی ہے، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے اس لندن کی ہوائیں مجھے کہہ رہی ہیں کہ یہاں کام ٹھنڈا ہے. اس لندن کی ہوائیں مجھے کہہ رہی ہے کہ یہاں کام ٹھنڈا ہے. آپ گھبراؤ مت، آپ کوشش کرو کام زیادہ ہو کم ہو اس کا ٹینشن نہیں، دعا کرو، لیکن آپس میں محبتوں میں کمی نہیں آنی چاہیے. آپس میں محبتوں سے رہو اور کام کی بڑھانے کی کوشش کرو. ایک ایک کو سمجھاؤ، 3 دن کے لیے نکلو، کبھی چلے کے لیے نکلو، مستورات کے ساتھ نکلو، یعنی کچھ نہ کچھ اپنے آپ کو دعوت کے کام میں لگاؤ. اس وقت ہمیں ہمارے ایمان کی حفاظت دعوت کے کام میں ہے. کام ہے. ویسے خانقاہیں سر آنکھوں پر، مدارس سر آنکھوں پر، مکاتب سر آنکھوں پر، لیکن ہر آدمی قرآن کا ترجمہ نہیں کر سکتا، ہر آدمی بیان نہیں کر سکتا، ہر آدمی جو ہے کتاب نہیں لکھ سکتا. دعوت اور تبلیغ کا کام ایسا آسان ہے کہ ہر آدمی کر سکتا ہے. کرو گے انشاءاللہ بھائی؟ اب کون کون تیار ہے اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے؟ ہاتھ اوپر کرو خالی بس. واہ واہ، اللہ قبول فرمائے.